مظہر عباس صاحب، آپ کو 3 ماہ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے ملتوی کیسے کریں گے، بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں خیر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی بھی کوئی لمبی کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی ہو۔ ایسا نہیں ہوا ہے کبھی بھی۔ ایک کوئی تھے شاید انٹرم چیف منسٹر، جنہوں نے 3 مہینے 4 مہینے ان کا ٹینیور رہا، اس سے زیادہ نہیں رہا کسی کا بھی۔ تو الیکشن تو آپ کو 90 ڈیز میں ہی کرانے ہیں۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے کب الیکشن کی ڈیٹ کا اور شیڈیول کا اعلان کرنا ہے، میرا خیال ہے اس ہفتے ہو جانا چاہیے۔ ہر صورت میں الیکشن رمضان میں ہوں گے، اور رمضان میں بھی الیکشن ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں الیکشن رمضان میں نہیں ہوئے۔ تو الیکشن تو مجھے 90 ڈیز میں ہی نظر آتے ہیں، اور اس میں تاخیر کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ کو عدالت کوئی اس طرح، جس طرح بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، تو اس کے لیے اپنے آپ کو صرف صوبائی الیکشن نظر آ رہے ہیں یا جنرل الیکشن کے بھی امکان ہے؟ جنرل حبیب، مجھے جنرل الیکشن نظر نہیں آ رہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ مجھے کوئی ایسا موو نہیں نظر آتی کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں۔ دیکھیے کس طرح جنرل الیکشن ہو سکتے ہیں، 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو پرائم منسٹر کوئی اس طرح کا پریشر آئے کہ پرائم منسٹر اعلان کر دیں، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، ظاہر ہے یہ صرف پی ایم ایل این کی نہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اعلان کر دے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ عمران خان جو ہے وہ جتنے بھی 40 رہ گئے ہیں وہ جائیں، اور اندر سے کوئی ایم کیو ایم یا کسی کے درمیان کوئی ریوولٹ ہو جائے گورنمنٹ کے خلاف، اور اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے۔ تیسرے یہ کہ کوئی اس طرح کا سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس آ جائے اور گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ، اس طرح کا کوئی فیصلہ آ جائے جس کی بنیاد پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جو ہے ان کی گورنمنٹ جانی پڑے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو ہم نے دیکھا، بعد میں نواز شریف کی نااہلی دیکھی، اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے، مجھے وہ کوئی بھی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھ رہا کہ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ حبیب صاحب، مظہر صاحب کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر الیکشن کی تاریخ میں ڈیلے کیوں ہے؟ دیکھیے کل گورنر صاحب سے بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے جرنلسٹوں کے ساتھ ہی بات ہو رہی تھی، تو گورنر پنجاب نے یہ کہا تھا کہ میں دستور اور قانون سے باہر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو اگر ان کے اس بات کو آن دا فیس آف اٹ لے لیا جائے، اور جیسا کہ اب تک بلیغ الرحمان صاحب نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ دستور کے کافی پابند ہیں، تو اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی ایسی تاریخ ہی دیں گے جو ان 90 دن کے اندر ہوگی۔ تو اس 90 دن کے اندر جو پنجاب کی تاریخ ہے وہ تو اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، اور غلام علی صاحب جو کے پی کے گورنر ہیں ان کا بھی اسی طرح کا بیان سامنے آیا ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں گورنرز نے اپنی اپنی ڈیٹ دینی ہے، یا ان دونوں نے مشورہ کر کے الیکشن کمیشن کو کوئی ڈیٹ دینی ہے، یا الیکشن کمیشن نے ان دونوں سے مشاورت کرنی ہے اور الگ الگ تاریخ لے کے پھر کوئی اپنی تاریخ مقرر کرنی ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کیا ان دونوں صوبوں کے الیکشن اکٹھے کراتا ہے، کیونکہ فرق تو ہے نا 2-3 دن کا، کہ ایک اسمبلی پہلے ٹوٹی ہے اور ایک اسمبلی بعد میں ٹوٹی ہے۔ تو کیا پنجاب کے پہلے الیکشن کروا دیے جائیں 2 دن پہلے اور پھر کے پی کے کروا دیے جائیں؟ اس طرح شاید ایک ایڈمنسٹریٹولی یہ چیز دیکھی جائے کہ مطلب اس کو کروانا آسان ہو جائے کہ ایک ہی مشینری ہے، ایک وقت میں ایک جگہ فوکس کیا جائے اور دوسری جگہ بعد میں۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ سسٹم، پاکستان کا سائز اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ روایت تو ہماری آئیڈیلی وہی برقرار رہتی جو پہلے تھی کہ ایک ہی دن میں الیکشن۔ لیکن ہمارے نظام کے اندر جو یہ بہت سارے لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے، ظاہر ہے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو میٹر کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ عام انتخابات نہیں ہونے دینے، اور الیکشن جو ہے وہ بائی پارٹس ہی ہوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس دوران میں مسلم لیگ نون کا بھی خیال ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں پی ایم معاف کیجیے گا پنجاب اور کے پی میں، تو اگلا جو وقت ہوگا اس میں عمران خان کی نااہلی کا بھی کوئی چانس نکل سکتا ہے۔ اور ہماری پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان کی سیاست میں ہماری کچھ سیاسی جماعتیں یا کچھ سیاسی فریق اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ ان کا مخالف فریق جو ہے وہ عدالت میں کسی بنیاد پہ نااہل ہو جائے،
اور اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں عدالتوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہماری سیاست. مظہر عباس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, پنجاب کے انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا, میرا نہیں خیال. اور میں جب پچھلے سال یہ خبریں آ رہی تھیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نہیں آئیں گے جب تک قومی اسمبلی کے انتخابات کے قریب شاید آ جائیں. اول تو وہاں اس میں بھی مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے مظہر صاحب کہ وہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. مریم صاحبہ شاید کچھ حد تک ڈیمیج کنٹرول کر لیں, لیکن ان کے بس کا بھی اب روک نہیں رہا. یہ دیکھیں, پنجاب اسمبلی کے الیکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے اب مریم نواز صاحبہ آئیں گی. مسلم لیگ نون کے اندر بہت شدید بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے, اور اب کس حد تک نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ اس چیز کو پلگ ان کر سکتی ہیں. میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کی اپنی نامزدگی پر بھی اندر بہت سے سوالات ہیں. جس طرح حمزہ شہباز کو جب چیف منسٹر کے لیے نامزد کیا گیا تو مسلم لیگ نون کے اندر حلقوں نے اس پر احتجاج اور اعتراض کیا تھا. اب لوگ ذرا پہلے دبے الفاظ میں بات کرتے تھے, اب ذرا کھل کر بات کرتے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. نواز شریف صاحب کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ ان کے ابھی بھی وہ خوف موجود ہے کیا ان کے اندر کہ اپنی گورنمنٹ میں اگر کوئی اب تک نہیں آیا 10 مہینے میں تو اس کی کوئی تو وجوہات ہوں گی, چاہے ان کے مقدمات ہوں, چاہے کوئی بھی چیز ہو. تو وہ کس کمفرٹ زون میں آنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پارٹی نکلی جا رہی ہے. پنجاب میں اگر نون لیگ ہار گئی الیکشن تو پھر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہار جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے جو نتائج ہوں گے وہ قومی اسمبلی کے نتائج پر نفسیاتی طور پہ اثر انداز ہوں گے. اگر پنجاب میں فرض کریں پی ٹی آئی میجورٹی لے جاتی ہے تو نفسیاتی طور پہ پنجاب میں لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف کا رخ کریں گے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو نقصان ہوتا ہے اور پی ایم ایل این وہاں میجورٹی لے جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا, کیونکہ عمران خان کا پورا بیانیہ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا اگر پی ٹی آئی پنجاب میں الیکشن ہار جاتی ہے. تو دونوں جماعتوں کے لیے, گورنمنٹ کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے, پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے پروونشل اسمبلی کے الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہیں. دیکھیے 77 اور 93 میں 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ نیشنل اور پروونشل اسمبلی, 93 تک نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الگ الگ الیکشن ہوتے تھے. اس کے بعد چیزیں تبدیل ہوئی تھیں. تو اسی لیے الیکشن ایک ہی دن کروانا زیادہ سیوٹیبل اس لیے ہوتا ہے. اور میں تو پی ڈی ایم کے جو دوستوں سے بات ہوتی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے. انہیں قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ایک ساتھ ہی کرانا چاہیے, کیونکہ یہ زیادہ بڑا رسک ہے ان کے لیے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلیز میں فرض کریں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو قومی اسمبلی کے وقت تو پی ٹی آئی اور جو ہے ان کی گورنمنٹ ہوں گی اور جو ان کی پوری اسمبلی میں میجورٹی ہوگی تو وہ نفسیاتی طور پہ ان کو فائدہ ہوگا جو بھی پارٹی جیتے. یعنی ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن جو بھی پارٹی جیتے گی اس کو قومی اسمبلی کے انتخابات میں ایڈوانٹیج حاصل رہے گی. اور یہ بہت بڑا, اسی لیے اب جو ہے اپریل میں جہاں مردم شماری ہو رہی ہے, جو پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہو رہے. یعنی یہاں کراچی میں لوکل باڈیز الیکشن ہو گئے, سندھ میں لوکل باڈیز الیکشن ہو گئے, بلوچستان میں لوکل باڈیز الیکشن ہو گئے, کے پی میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو پنجاب میں نہیں ہوئے. اور پچھلے 4.5 سال میں عمران خان نے تو کی گورنمنٹ نے تو الیکٹڈ باڈیز کو ڈیزالو کر دیا تھا, ایڈمنسٹریٹرز لے آئے تھے.